السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کے آخری یعنی 30ویں پارے سے 7 سنہرے اسباق حاصل کرتے ہیں۔ یہ پارہ مبارک 37 سورتوں، 39 رکوع اور 564 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ سب سوالات، مسائل، انسان کی جبلی کمزوریاں اور سماجی پیچیدگیاں جن کا ذکر پورے قرآن پاک میں ہوا، ان کے شرعی جوابات اور حل اس پارہ کی شان ہے، جس مناسبت سے یہ پارہ ڈیوائن سولوشنز یعنی ربانی کارسازی کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ پارے کا پہلا سبق ایک گڈ نیوز کی شکل یہ مل گیا کہ روز قیامت اپنے ہاتھوں سے بیجی ہوئی کمائی کام آئے گی اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کی نوید ہے۔ اس دن مومن کا دل اور آنکھیں سکون کے نور سے منور ہوں گی۔ ایسے نصیب والے لوگ چہرے کی تر و تازگی سے پہچان لیے جائیں گے۔ دوسرا گولڈن لیسن ایک اور خوشخبری کی صورت سامنے آ گیا کہ جنت ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے، شرمندگی کا اظہار کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھا۔ تیسرا خوبصورت سبق ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ اگر رب کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر کمزور اور غریب کی آواز توجہ سے سننی ہوگی۔ اپنی تخلیق پر غور و فکر اور شکر گزاری کا سفر جاری رکھنا ہوگا۔ پارے کا چوتھا سنہرا سبق قرآن کی شان سے متعلق ہے۔ واضح ہو گیا کہ قرآن سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، ہمارے لیے نصیحت اور علم و دانش کا خزانہ ہے۔ رب تعالیٰ قرآن کی نصیحت میں آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ قرآن سے دوستی رکھنے والوں کے چہرے چمکتے دمکتے، ہنستے مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے۔ پانچواں سبق بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اسی میں گرتا ہے، اور یہ کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مشکل اور مشقت کی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، ہمارا شمار علیین میں ہوگا۔ پارے کا چھٹا خوبصورت سبق یہ مل گیا کہ انسان کی تخلیق نہایت بہترین انداز میں ہوئی ہے۔ اس کی عزت اور شرافت علم و معرفت سے ہے۔ اس کا شایان شان نہیں کہ وہ مال و دولت پر فخر کرے۔ ساتواں سبق در حقیقت دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے یہ جامعہ نصیحت کر رہا ہے کہ حق اور سچائی کا راستہ سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ مخلوق خدا محتاج ہے جبکہ خالق بے نیاز۔ رب کی پناہ میں آ کر ہم جنوں اور انسانوں کے ہر قسم کے شر اور حسد سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان 7 خوبصورت اسباق کی روشنی میں ہم مولا کریم سے یہ عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پرہیزگار بنا کر اپنی ہی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ ہم کمزور و غریب کی بات ہمیشہ توجہ سے سنیں۔ اے باری تعالیٰ، قرآن سے ہماری دوستی کا رشتہ مضبوط کر دے اور ہمارا شمار علیین میں کر دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہم مال و دولت پر فخر کرنے کی بجائے علم و معرفت کی راہ کے راہی بن جائیں۔ ہمیں ہر قسم کے شر اور حسد سے محفوظ رکھنا، حق اور سچائی ایسے سیدھے راستے پر چلائے رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔